माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खाके शिफा की नीलामी मामूली बात नहीं है। अगर बात दुनियावी चीज़ की नीलामी की हो तो दिल तस्लीम करता है। अब ये जहाँ तक खाके शिफा, क्या है खाके शिफा? आम खाक नहीं है। ये वो खाक है कि जिसकी मट्टी में खूने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है, खूने रसूल है, खूने अली व बतूल है, जिसकी वजह से ये खाक शिफा है कि अगर कोई मरीज़ भी थोड़ी सी खाके शिफा मुंह में रख ले या पानी में घोल के पी ले तो वो शिफा याब होगा, चाहे वो मर्ज़ कितना ही लाइलाज क्यों ना हो। पहली बात, ये जितने भी मुक़द्दसात जो मकाम हैं, मकाम मुक़द्दसात हैं, इनकी ताज़ीम हम पर लाजिम है। हम खाना काबा बैतुल्लाह है, जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ भी ज़मीन पर पड़ी हुई किसी चीज़ को उठाने की इजाज़त नहीं है। तो गोया जब भी हम हरम इमाम हुसैन में जाते हैं, मौला कायनात के हरम में जाते हैं, अगर हरम में कोई चीज़ गिरी हुई नज़र आए तो उसे वहीं रहने दें, हमें उठाने का हुक्म नहीं है, या उठा के हम उस हरम के जो खादिम हैं उनके हवाले कर दें। पहली बात। दूसरी, करबला मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने ख़रीद की, मज़लूम करबला ने, जो कल भी मज़लूम थे आज भी मज़लूम हैं। गम हुसैन इसलिए मनाते हैं कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का खून बहाया गया है सरज़मीन करबला पर। लेकिन खाके शिफा का बेचना, इसकी बोली लगाना जिसमें खून मौला हुसैन अलैहिस्सलाम है, तो ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेचना। पिछले दिनों एक मौजू बना रहा है कि जो ज़िक्र करते हैं, वही ज़िक्र तो हर फ़िरके में हो रहा है। दुनिया के जो भी जितने भी दीन हैं, जितने भी अदियान हैं, जितने भी फ़िरके हैं इस्लाम के, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद भी हो रहा है, अहले सुन्नत हज़रात भी करते हैं। तो उस सूरत में कोई हदिया देता है, अगर कोई बात तय नहीं पाती फीस वग़ैरह की सूरत में, तो हदिया अगर कोई बानी मजलिस दे देता है, बानी मिलाद दे देता है, तो वो हलाल है। इसी तरह कुरान पाक और ये दूसरे जो अलम हैं, ताज़िया हैं, खाना काबा की तस्वीर हैं या रोज़े मुबारक की तस्वीर है, इन पर चूँकि ख़र्च आता है बनावट का या कागज़ का या किसी भी चीज़ का, तो उसका हदिया भी जायज़ है, लेकिन ज़्यादा नहीं। किसी भी मुक़द्दस चीज़ की जब हम उसे बेचते हैं या उसका कोई हदिया लेते हैं तो वो जायज़ हदिया जायज़ है। अब जहाँ तक करबला की बात है, तो करबला तो मौला हुसैन ने ख़रीद की है और आपने वक्फ़ कर दिया है क़यामत तक के आने वाले शोयों के लिए कि जो भी आए उसे 3 दिन मेहमान रखा जाए, जिसका कोई हदिया मौला ने मुकर्रर नहीं किया। कुजा के खाके शिफा, अब खाके शिफा कहाँ तक है मुझे नहीं मालूम कि लड़ती हुई जो जंग हुई है करबला की, तो यहाँ तक तारीख़ में है कि हज़रत अब्बास, हज़रत ओनो मोहम्मद लड़ते हुए जब गए हैं, तन्हा थे लेकिन इतने शुजा थे कि यज़ीदी लश्कर कूफ़ा की दीवारों से जा टकराया। हज़रत ओन का हरम जो रोज़ा मुबारक दूर है, हज़रत हुर का दूर है, हज़रत मोहम्मद का रोज़ा भी मैंने बाज़ से सुना कि वो हज़रत ओन अलैहिस्सलाम के हरम से काफ़ी फ़ासले पर है। तो यहाँ तक जो बात है
احادیث موجود ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث موجود ہے کہ من باطین قبر الحسین، کہ جس نے امام حسین کے قبر کی مٹی کو بیچا۔ اب یہاں مٹی کا لفظ ہے، تین کا لفظ ہے، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کس مقام سے ہے، کربلا پوری قبر حسین ہے۔ چلیں آپ اس مخصوص کو بھی اگر لیتے ہیں ایریے کو، تو پھر بھی مولا فرماتے ہیں کہ اس نے یبیو جو ہے لحم الحسین، اس نے امام حسین کے خون کو اس طرح جیسے کہ اس نے بیچا۔ تو یہ ایک بہت ہی سخت حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جس کے بعد کوئی جواز نہیں رہ جاتا۔ زیارت کتاب ہے کامل الزیارات، جس میں یہ حدیث مولا سے منسوب ہے، اس کا راوی ایک ہے، یہ جتنے بھی ہیں چونکہ امام سے منسوب ہے تو اس پر یقین کرنا، اس کو ماننا جو ہے ایمانی فریضہ ہے۔ اور پھر جس ماحول میں تالیاں بجا کر جس طریقے سے بولی لگائی گئی، اگر دوسری مقدس چیزیں ہیں، حضرت حرم رقیہ بنت امام علی علیہ السلام کے حرم کی مقدس چیزیں ہیں یا کچھ ہیں، یا جو مس کی ہوئی چیزیں ہیں ان پر قیمت لگا کر جو ہے رکھ دیا جائے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خاص طور پہ جو نسبت ہو جاتی ہے کہ خون رسول بیچنا کہیں بھی جائز نہیں ہے۔ شام غریبہ یہی تو ہوا تھا کہ کوئی مولا حسین کا عمامہ لوٹ گیا، کسی نے مولا حسین کی انگلی مبارک شہید کر دی صرف اور صرف انگوٹھی کے لیے، کوئی نالین لوٹ گیا، کوئی عبا لوٹ گیا، کسی نے خیام لوٹے شام غریبہ، کسی نے بی بی زینب کبریٰ کی ردا لوٹی۔ یہ ہم اس کا سوگ مناتے ہیں، یہ دل میں ہمارے ہے، لیکن یہ جو جتنی چیزیں ہیں یہ وجود سے مس ہوتی ہیں، لیکن جو خون مٹی ہے اس میں خون امام حسین ہے، جو امام حسین کی زندگی کی علامت تھا، جو امام حسین کی جو ہے وجود کا حصہ ہے۔ امام زمانہ صبح شام جس پر خون کے آنسو بہاتے ہیں، اور وہی شب جس دن امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، اور اس شب یہ تقریب کا ہونا اور خون امام حسین علیہ السلام کی خاک شفا کی صورت میں بولی لگانا یقیناً میرے امام کی دل آزاری کا سبب بنا ہوگا، امام زمانہ علیہ السلام کی رنجیدگی کا کرب کا سبب بنا ہوگا۔ تو کیا جواب دیں گے ہم اپنے امام کو کہ ہم اتنے دنیا پرست ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے نزدیک خاک شفا کی بولی لگانا بھی عام سی بات ہو گئی ہے، شخصیات کا دفاع کیا جا رہا ہے، آج بھی امام مظلوم ہے، امام میں مظلوم امام حسین علیہ السلام کے حق میں آواز اٹھائی جائے، ہر شیعہ ہر مومن کا یہ فریضہ ہے۔ خاک شفا وہ خاک ہے کہ جس کی تسبیح اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ تسبیح آپ نہیں بھی پڑھ رہے تو وہ درود پڑھ رہی ہے، وہ تسبیح خود تسبیح کر رہی ہے، وہ یہ زندہ ہے خون حسین علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو کیا یہ خاک ان لوگوں کی گواہی نہیں دے گی کہ جنہوں نے اس کی بولی لگائی، اور خصوصاً قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی؟ چلیں 10 میل تک فاصلہ ہے یا جتنے ہاتھ تک یہ فاصلہ ہے، اگر یہ خاک شفا اس علاقے کی تھی، قبر حسین مولا حسین علیہ السلام کی نہیں تھی، تب بھی کسی صورت اس کا بولی لگانا جو تھا وہ جائز نہیں تھا۔ تو اس کی میں بھرپور مذمت کرتی ہوں، اور اپنے مقصد یہ ہے کہ اس فعل کبھی کو آئندہ کے لیے روکا جائے، اور مومنین نام نہاد مومنین یا انجانے میں یا جو آج کل کی جدت پسند نسل ہے، تو اگر ان سے یہ خطا ہوئی ہے تو وہ اپنی دل میں ندامت محسوس کریں اور دوبارہ یہ فعل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہرحال خون محمد و آل محمد اتنا عام نہیں ہے، اتنا سستا نہیں ہے کہ جس کی دنیاوی طریقے سے بولی لگائی جائے۔ جب ایک انسان کے آنسو جو مولا حسین علیہ السلام کے غم میں بہتے ہیں
وہ اتنے معتبر ہے، جو غم حسین میں آنسو بہتے ہیں وہ اتنے معتبر ہیں کہ رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین اللہم صلی اللہ علیہ محمد خود آتی ہیں، شیشی میں وہ جمع کرتی ہیں، اور جو انسان غم حسین میں جو بندہ مومن رو رہا ہے، میری بی بی اپنے رومال سے اس کے رخسار صاف کرتی ہیں۔ تو اتنے معتبر ہیں غم حسین میں بہنے والے آنسو کہ وہ امام حسین علیہ السلام شب جمعہ بی جاتی ہیں مولا حسین کے حرم میں، اور وہ آنسو مولا حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ تو کیا خون حسین کی کیا عظمت ہوگی، نہایت ہی یہ شرم کا مقام ہے کہ کہتے ہوئے بھی جو ہے اذیت ہو رہی ہے، دکھ ہو رہا ہے۔ تو دست بستہ مومنین سے یہ گزارش ہے کہ وہ آگے آئیں اور اس کی مذمت کریں، جہاں یہ کام ہوا ہے، جو اس میں شامل تھا وہ خود بھی نادم ہو اور دوبارہ عہد کرے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ بڑے لجپال ہیں امام حسین علیہ السلام، کہ اگر حر علیہ السلام کہ جنہوں نے آ کے مولا کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، تو اس سے بھی میرے مولا نے کہا تھا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، اس کے ضمیر کو بیدار کیا تھا، اور اس وقت وہ تڑپ سا گیا تھا کہ میں یہ بات آپ سے نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہیں۔ اور جب حر نادم ہوا، معافی مانگی بارگاہ امام میں، ابھی معافی مانگی نہیں تھی، صرف ندامت ہوئی، اور دست بستہ مولا کی بارگاہ کی طرف چلا، تو مولا نے حضرت عباس کو بھیج دیا کہ عباس جاؤ، میرا مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ بہت لجپال ہے محمد و آل محمد کہ اب بھی کوئی نادم ہو جائے گا، اب بھی مولا کی بارگاہ میں تائب ہو جائے گا اور غلطی کا گناہ کا اعتراف کرے گا، تو مولا حسین لجپال ہیں، اسے معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال ایک غلطی ہوئی ہے، اسے تسلیم کیا جائے۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں، اللہ حافظ۔